উলুম দেওবন্দের মায় নাজ উস্তাদুল আসাতিজা, নাজেম অল ইন্ডিয়া খতমে নবুয়ত কনফারেন্স এবং বিভাগীয় প্রধান দারুল উলুম দেওবন্দ হযরতুল আল্লামা শাহ আলম গোরখপুরি দামাত বরকাতুহুল আলিয়া। প্রথমে যারা সমাপনী বর্ষের ছাত্র তাদের মধ্য থেকে হাদিসের আরবি এবারত পাঠ করা হবে। এরপর হযরত অত্যন্ত মূল্যবান তাকরির পেশ করবেন। এরপরে ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত সবরের সাথে বসবো, আমলের নিয়তে বসবো। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج آپ کے اس پرانے قدیم اور نہایت بافیض ادارے میں بے شمار حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں
سب سے اہم اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف کی حدیث کی آخر حدیث کی بھی تلاوت کی گئی اور ان بچوں کی بھی دستار بندی کی گئی جو اس سال سند فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فقہ کے تعلق سے جو یہاں شعبہ قائم ہے اس سے فارغ ہونے والے فضلاء کی بھی دستار بندی کی گئی۔ یہ خوشنما منظر یقیناً جن آنکھوں نے دیکھا ہے وہ اس کو اپنی زندگی بھر کبھی بھلا نہیں سکیں گے، اور ہمیشہ یہ سین اور یہ منظر جب بھی ان کے آنکھوں میں آئے گا تو ان کی خواہش اور ان کی کوشش بھی ہوگی کہ ان کی اولادوں میں، اولادوں کی اولادوں میں، ان کی ذریت میں، ان کی نسلوں میں ہمیشہ یہ خوشنما منظر قائم اور دائم رہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بخاری شریف کے اخیر حدیث کے تعلق سے یہاں حضرات اساتذہ کرام نے بہت کچھ کہا سنا ہوگا۔ اس موقع سے میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلاؤں گا جو روایت پڑھی گئی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اصل میں تو یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے کلمتان حبیبتان۔ یہ چھوٹے چھوٹے دو جملے ہیں، زبان پر انتہائی سہل، انتہائی آسان اور اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب۔ ان کی ایک خوبی، ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ وزن میں، ترازو میں اتنے بھاری ہیں کہ اگر گناہوں کا سمندر ہو، جھاگ کے برابر، سمندر کے برابر گناہ ہو، ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان دو کلموں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باب قائم کیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اصل میں تو انہوں نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو کل میدان قیامت میں اقوال بھی اور اعمال بھی دونوں کا وزن ہوگا، اور وزن اس طرح سے کیا جائے گا، وہاں جو انصاف کا ترازو قائم ہوگا، رتی برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ اپنے اعمال کا وزن خود دیکھیں گے۔ اصلاً تو جو محدثین کرام بیان کرتے ہیں اور لگتا بھی یہی ہے کہ اس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا، ایک فتنہ پیدا ہو گیا تھا، اور اسلام میں وہ انتہائی خطرناک فتنہ تھا جو دیکھنے میں، شکل و صورت میں، لب و لہجے میں، بول چال میں، لباس وضاقتہ میں، گفت و شنید میں، ساری چیزوں میں اسلامی معلوم ہوتا تھا، لیکن اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان کا ادعا یہ تھا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بنی آدم کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، کل میدان قیامت میں حساب کتاب میں اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ کہنے میں، دیکھنے میں تو ایک بہت معمولی سی بات ہے، لیکن اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اسلام کے اوپر۔
مطلب یہ ہوا کہ جب اعمال بے وزن ہیں اور ان کے بدلے میں کچھ ملنا جلنا نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اعمال کی طرف پھر جائے گا ہی کیوں آدمی؟ یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، بظاہر اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت آہستہ سے دین کے نام پر دین سے اتنا دور اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، پھسلا دیا جاتا ہے کہ آدمی پھر بے عملی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس فرقے کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہو گیا تھا کہ اعمال یہ بذات خود قائم نہیں رہ سکتے، ان کا وزن کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا ان کا وزن؟ جیسے ہوا ہے، آج کل تو اس کو سمجھنا آسان ہے، بجلی ہے، آج کل تو اس کا سمجھنا آسان ہے، گیس ہے، آج کل تو اس کا سمجھنا آسان ہے کہ دکھائی نہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ عرض میں سے ہے، یہ قائم بے نفس ہی نہیں رہتے، لیکن آج ان کا وزن کر کے دکھا دیا جاتا ہے۔ بجلی کتنی خرچ ہوئی، وزن بھی ہوتا ہے، اس کا پیسہ بھی لگتا ہے۔ گیس کتنا خرچ ہوا، وزن بھی لگتا ہے، اس کا پیسہ بھی لگتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ نظیر نہیں تھی، تو نظیر نہ ہونے کی وجہ سے معتزلہ اس کو محالات میں سے سمجھتے تھے، اور محالات میں سمجھنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے تھے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث شریف لا کر یہ بتایا کہ نہیں، نظیر نہ ہونے کی وجہ سے مستبعد کو تم محال سمجھ رہے ہو، اور آج دنیا نے ثابت کر دیا، جب اس کی نظیریں آ گئیں، اس کی مثالیں آ گئیں، تو اب یہ استبعاد بھی دور ہو گیا، اور محال سمجھنے والوں نے دیکھ لیا کہ عقل ان کی گمراہ کر رہی تھی دین کے معاملے میں۔ اہل السنت والجماعت کا مسلک اور مذہب یہی ہے کہ اعمال کا بھی وزن ہوگا، ایک لفظ جو آپ نے ادا کیا ہوا ہے کسی کے بارے میں، تو یاد رکھیے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو جسم عطا کریں گے، ان کی ایک صورت ہوگی، اعمال حسنہ اچھی شکل و شباہت میں آئیں گے، اور اعمال سیئہ قبیح شکل و صورت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جسم، ایک صورت عطا کریں گے، اور تولا جائے گا۔ تول کر کے دو پڑلوں میں اس طرح تولا جائے گا کہ جس کے اعمال حسنہ زیادہ ہوں گے جنت میں، جس کے اعمال سیئہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں۔ یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ کوئی الزام نہ دے سکے کہ ناحق اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ اپنے اقوال اور اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو، بے پرواہی سے مت گزارو اپنی زندگی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم جزیہ ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ ہر حرف کے صدقے میں ثواب ملے گا، تو پھر پڑھنے کی طرف طبیعت راغب ہوگی۔ اور اگر اس کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اقوال میں کچھ بھی ہم کہہ لیں، اعمال میں ہم کچھ بھی کر لیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، یہ عرض ہیں، ہوا کی طرح آئے اور مٹ گئے، تو پھر طبیعت گناہوں کی طرف راغب ہوگی۔ اسی لیے اہل السنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ من قرأ القرآن، اگر ایک حرف بھی کسی نے قرآن کا پڑھا ہے تو یاد رکھو اس کے بدلے میں بھی ثواب ہوگا۔ یہ اخیر کی جو حدیث شریف ہے وہ تلاوت قرآن ہی کے ابواب میں سے ہے، جو اخیر حدیث ہے، کہ ایک حرف یہاں تک کہ الف لام را، یہ 3 حرف ہو گئے، اور ہر حرف کے صدقے میں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی۔ الف لام را پڑھنے کا مطلب ہے کہ اس کو 30 نیکی ملے گی۔ پورا قرآن جو پڑھنے والا ہوگا
ظاہر سی بات ہے جتنے حروف کے اب حساب لگا لیے جائیں اسی حساب سے اس کو ثواب ملے گا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے تو اس کو سمجھانے کا آسان فارمولہ یہی ہوگا. اس کو کہا جائے گا کہ یاد رکھو تمہاری عقل میں نہ آنے کی وجہ سے, تمہاری سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم باطل نہیں ہوتا. کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سر میں مغز دیا ہے, عقل دی ہے, اور وہ چیز سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ بتاؤ وہ عقل دکھائی دیتی ہے؟ اسے تول سکتے ہو؟ وزن کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن نہ دکھائی دینے کے باوجود بھی تم مانتے ہو اسے یا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو. اسی طرح سے یاد رکھو کہ اعمال شرعیہ اور احکام شرعیہ وہ عقل کے دائرہ کار سے جدا گانا دائرہ رکھتے ہیں. عقل میں شریعت کو نہیں پرکھا جائے گا, عقل میں شریعت کو, بلکہ عقل کو شریعت کا لگام لگایا جائے گا. اگر عقل کو شتر بے مہار چھوڑ دیا گیا تو یہ عقل شریعت کے لیے نہیں آئی ہے, ڈھانچے کے لیے آئی ہے, یہ عقل گمراہ کرے گی. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھو گے ڈبل ثواب, بلا سمجھے بھی پڑھو گے تب بھی ثواب ہے. آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے تو تردید کی ہے اس زمانے کے معتزلہ کی. نہیں صاحب, معتزلہ چلے گئے لیکن اپنی فکریں چھوڑ کر کے گئے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے وہ ساری فکریں آج بھی موجود ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے لفظوں کے اعتبار سے, صاف کہتا ہے کہ سمجھ کے پڑھو قرآن تو ثواب, بے سمجھے پڑھو گے ثواب نہیں تمہیں ملے گا. ایک بڑا طبقہ ہے. تو دیکھیے جو پرانے زمانے کے فتنے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں پائے جا رہے ہیں, ان کا نام تبدیل ہو چکا ہے. مثال کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں بہت سارے لوگ اس فکر و خیال کے ہیں, آپ کے ہند و پاک میں پائے جاتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سمجھ کے پڑھو قرآن تو ثواب, بے سمجھے پڑھو گے تو کوئی ثواب نہیں ہے. اس کا تعلق بھی یہیں سے ہے. ایک طبقہ ہے جو آ کر کے اعمال کی حیثیت ہی ختم کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, اعمال کی حیثیت ختم کر دیتا ہے. نمازیں کیوں پڑھی جاتی ہیں اس کی علت بتاتا ہے, اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ ہماری روح پاک صاف ہو جائے اور خدا سے ملنے والی ہو جائے. اس طبقے کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پیر صاحب ڈائریکٹ خدا سے ملا دیتے ہیں روح کو, تو اب نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے. اس فرقے کو گوہر شاہی کا فتنہ کہتے ہیں. آپ کے بنگلہ دیش میں بھی یہ نیٹ کے اوپر گوگل, علامہ گوگل کے پاس یہ ضرور پایا جاتا ہے. یہ سب نیٹ یونیورسٹی کے اوپر گشت کرتے ہیں, گھومتے ہیں. ایک طبقہ ہے جو اعمال کی حیثیت کا قائل تو ہے لیکن اس کو بے وزن بنا دیتا ہے, بے وقات بنا دیتا ہے کہ صاحب دل سے کلمہ پڑھ لیا, یہ کام کر لیے, یہ کافی ہو گیا. اعمال تو صرف آئے ہوئے ہیں اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے لیے. جس کسی کے اندر اخلاق حسنہ خود بخود پیدا ہو گئے تو ان اعمال کی ادائیگی کی ضرورت کیا ہے. یہ طبقہ بھی بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے. مجھے شمار یہ کرانا ہے کہ دیکھیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے
بہت پہلے اس بات کا سبق دے دیا ہے کہ تمہارے اقوال کا بھی تمہارے اعمال کا بھی یاد رکھو وزن کیا جائے گا، اور تمہیں جو کچھ بھی ثواب و عذاب ملے گا وہ انصاف کے اعتبار سے انصاف کے ترازو میں تولنے کے بعد ملے گا۔ لہٰذا اپنے اقوال کی بھی حفاظت کرو، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرو۔ ثواب دکھائی دینے والی چیز نہیں، لیکن کل میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے اندر وہ بینائی پیدا کریں گے اور ان کو وہ شکل و صورت دیں گے کہ وہ دکھائی دیں گے۔ آج کے ڈیٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت پیدا نہیں کی ہے، تو تمہارے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے شریعت کا یہ حکم باطل نہیں ہو جائے گا۔ اپنی سمجھ کا علاج کرو، شریعت کا حکم الحمدللہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قسط کا معنی جب محدثین بتاتے ہیں تو اس میں ایک مثال بھی دے دیا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ قسط وہی قسط ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کے مسئلے میں ذکر کیا گیا ہے۔ انہو نازل، وہ نازل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ان کی دوسری صفت جو بتائی جاتی ہے کہ وہ عادل حاکم ہوں گے اور اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ حاکم ہوں گے۔ یہی قسط وہاں استعمال کیا گیا ہے، عادل بھی ہوں گے حاکم بھی ہوں گے جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عدل اور ایسی حکومت دی ہوئی ہوگی کہ بالقسط انصاف کے ساتھ۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اعمال جتنے بھی ہیں ان سب کی ایک امر واقعی حقیقت ہے، بات صرف یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ قوت بینائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی ہے، لیکن جب دوسری دنیا ہوگی آنکھ بند ہونے کے بعد تو وہاں یہ چیزیں دکھائی دیں گی، محسوسات میں سے ہوں گی، اور پھر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے۔ اس حدیث کا تعلق الحمدللہ جس طرح سے اعمال کے ساتھ ہے ویسے عقائد کے ساتھ بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام موقوف ہے عقائد اور اعمال دونوں چیزوں پر، لیکن عقائد اور اعمال میں اہمیت کس کو حاصل ہے؟ اہم کون سی چیز ہے؟ آپ غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اعمال اور عقائد میں اول عقیدہ ہے، بعد میں عمل ہے، اور اسلام کی مضبوطی کا راز ہی یہی ہے۔ دنیا میں بے شمار مذاہب آئے ہیں، بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہیں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ کتنے مذاہب تو ایسے ہیں کہ آج ان مذاہب کے ماننے والوں کا اور ان مذاہب کا کوئی پتہ بھی بتانے والا نہیں ہے، اگر قرآن و حدیث میں ذکر نہ ہو تو۔ وہ آئے اور نابود ہو گئے۔ دنیا میں 4 کتابیں اتری ہیں، آپ جانتے ہیں ان میں سے ایک کا نام توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کے ساتھ قرآن کا بھی نزول ہوا ہے آسمان سے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی کتابیں ہیں وہ سب محرف ہو چکی ہیں، سب تبدیل ہو چکی ہیں، نہ ان کی اصل کا کوئی پتہ بتانے والا ہے، نہ ان کے متن کا کوئی پتہ بتانے والا ہے، نہ معنی کا پتہ بتانے والا ہے، نہ الفاظ کا پتہ بتانے والا ہے۔ لیکن الحمدللہ اسلام ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں ہے کہ یہ نابود ہو جائے، قرآن ایسا نہیں ہے کہ یہ نابود ہو جائے۔ آج 1450 سال کے بعد آپ نے اسلام کو پایا ہے، لیکن 1450 سال کے بعد اس میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اہل علم کا، علماء کا، سوجھ بوجھ والوں کا، دانشوروں کا، انہیں چھوڑو، اس میں جو جاہل طبقہ بیٹھا ہوا ہوگا، رکشہ چلانے والے اس میں بیٹھے ہوں گے، سبزی بیچنے والے بیٹھے ہوں گے، انہیں نہیں معلوم علم کیا ہے، الف کس طرح لکھتے ہیں، لیکن ان سے بلا کر کے آج آپ پوچھئے کہ فجر کی نماز آج آپ نے کتنی پڑھی ہے، تو وہ جاہل سے جاہل بھی بتائے گا فجر کی فرض نماز کتنی پڑھی گئی ہے، دو رکعت پڑھی گئی ہے۔ اس سے پوچھئے کہ گزشتہ کل کتنی پڑھی تھی آپ نے، تو جاہل کیا بتائے گا، 2۔ اس سے پہلے کتنی پڑھی گئی تھی، وہ پیڑھی در پیڑھی بتاتا ہوا چلا جائے گا جہاں تک اس کی یادداشت کام کرے گی، اور یہ سلسلہ چل پڑے گا تو حضرات تابعین، حضرات صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا کہ آپ نے خدا سے علم پا کر جو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھائی تھی تو آج بھی 2 ہی پڑھی جا رہی ہے، وہ 2 ہی پڑھا ہے۔ آپ اس جاہل سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ کل کے ڈیٹ سے فجر کی 2 نہیں 1 رکعت پڑھی جائے گی، تو کیا ہے ہمت کسی میں اس کو 1 پڑھا لے گا؟ مجال ہے کوئی پڑھا لے گا؟ ہمارے نبی نے 3 رکعت پڑھائی، کیا ہمت ہے کسی جاہل سے جاہل رکشہ کھینچنے والے کو بھی 3 کے بجائے آپ 2 پڑھا دیں یا 4 پڑھا دیں؟ کسی مسجد میں پڑھا کے دکھا دیجئے آپ۔ 1450 سال کے بعد بھی الحمدللہ دین ہمارا اتنا مضبوط ہے کہ پڑھے لکھے طبقے کو چھوڑ دیجئے، ان پڑھ اور جاہل بھی 2 کو جو ہمارے نبی نے 2 پڑھایا ہے وہ 2 ہی پڑھے گا، جو 3 پڑھایا ہے 3 ہی پڑھے گا، جو 4 پڑھایا ہے 4 ہی پڑھے گا، اس سے اس کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ آپ پورے ڈھاکے کے مسلمانوں کو جمع کر لیجئے، جتنے بڑے سے بڑے سائنسداں ہیں ان کو بھی جمع کر لیجئے، پروفیسر، ڈاکٹر، ماسٹر جتنے بھی ہیں سب کو جمع کر لیجئے، آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے یہ دین کتنا مضبوط ہے۔ آپ کو پتہ یہ چلے گا، ایک جاہل مسلمان سے آپ منوانا چاہیں اپنی قوت کو کہ میں آسمان پر ابھی جاؤں گا اور آ کے دکھا لوں گا، وہ آپ کی بات مان لے گا۔ ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے آپ اپنا کوئی فارمولہ منوائیے وہ مان لے گا، پرائم منسٹر کی حیثیت سے آپ اپنا کوئی فارمولہ منوائیے کہ آج سے داہنے کے بجائے بائیں طرف سے چلا جائے گا، بائیں کے بجائے داہنی طرف سے گاڑیاں چلیں گی، وہ مان لے گا۔ آپ اپنی جو قوت منوانا چاہیں، علم کی جو طاقت منوانا چاہیں، سیاست کی جو چیز، جو قانون منوانا چاہیں، ہر ایک مان لے گا۔ لیکن اگر کوئی سائنسداں یہ کہے کہ آسمان پر جا کے ابھی میں دکھاتا ہوں تمہیں، اور آج کے ڈیٹ سے فجر کی 2 کے بجائے 1 پڑھی جائے گی، تو کیا جاہل سے جاہل مسلمان مان لے گا؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ دین کتنا مضبوط ہے؟ میرے دوستو، یہ دین مضبوط کیوں ہے؟ 2 لفظوں میں آپ اس کو یاد کر لیجئے، یہ دین مضبوط اس لیے ہے کہ یہ دین الحمدللہ موقوف ہے عقائد کے اوپر، اور عقائد کے پیچھے جو دلائل دیے گئے وہ اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی ہے۔ جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا اور اخیر کی یہ حدیث جب رکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، ان لوگوں کی تردید کی ہے امام بخاری نے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اعمال کس طرح وزن کیا جائے گا۔ اقوال یہ تو ایک لفظ ہے، زبان سے نکلا اور لغو ختم، کیسے ان کا وزن کیا جائے گا؟ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔
لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی وقت میں بتا دیا تھا کہ نظیر نہیں پیش کر سکتا میں تمہارے سامنے، دلیل یہ پیش کرتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا کل میدان قیامت میں، اور وہ حق ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نظیر نیز نہیں پیش کی جاتی ہے۔ نظیر پیش کرنا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے دلیل پیش کر کے بتا دیا کہ نظیر نہیں پیش کر سکتا، دلیل یہ بتا دی ہے، نبی نے جو کہا ہے وہ حق ہے اور یہی ہوگا۔ آج بدلتی دنیا کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے، کب امام بخاری نے عقائد کے اعتبار سے اس فرقے کی تردید کی تھی؟ آج اس طبقے کا اگر کوئی زندہ ہے وہ ڈوب مرے گا اپنے اس فکر و خیال میں اور اپنے اس عقلی دلیل کو لے کر جس کی وجہ سے وہ عقل اس کو گمراہ کر رہی تھی۔ آج تو اس کی نظیر بھی مل گئی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا دیا، یہ وائر ہے، تار ہے، یہ بجلی ہے، بلب ہے، آپ بتائیے اس کے اندر کرنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے میں آ رہا ہے، کرنٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ، سن سکتے ہیں آپ، چکھ سکتے ہیں آپ، گرم ہے یا ٹھنڈا بتا سکتے ہیں آپ، لیکن دیکھیے آج آپ اس کے سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی نہیں مانتا ہے کیونکہ میرے سمجھ میں بات نہیں آتی تو تار کو چھیل کر کے اسے چھوا دو، فوراً سمجھا دے گا۔ کرنٹ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دیکھیے کہ اسے چھوا نہیں جا سکتا، اسے دیکھا نہیں جا سکتا، چکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا، سمجھا ضرور جا سکتا ہے، اور اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک عرض ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا وزن کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے کہ کتنی بجلی خرچ ہو رہی ہے، اور حساب لگایا جا رہا ہے نہیں لگایا جا رہا ہے۔ تو اب نظیر آ جانے کے بعد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس عقیدے کو پیش کیا تھا وہ اور مضبوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ دلیل بہت پہلے دے دیا تھا امام بخاری علیہ الرحمہ نے، قرآن کی آیت پیش کی، اور قرآن کی آیت پیش کر کے جو دلیل دی ہے امام بخاری نے وہ حدیث شریف پیش کی ہے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یاد رکھو اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے انصاف قائم رکھنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ دلیل میں امام بخاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ 2 کلمے ہیں، انتہائی ہلکے ہیں زبان پر، لیکن اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کے ساتھ یہ میزان میں انتہائی بھاری ہیں، ان کا وزن ہوگا۔ امام بخاری نے دلیل اس زمانے میں پیش کی تھی، نظیر آج مل گئی۔ میرے دوستو بتانا یہ ہے، آپ یہ دیکھو دین مضبوط ہے یا کمزور ہے؟ جب نظیر نہیں تھی تب بھی ہماری دلیل مضبوط تھی، آج نظیر آ گئی تب بھی ہماری دلیل مضبوط ہے، بلکہ اور مضبوط ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین محفوظ بھی ہے، منقول ہونے کے ساتھ مضبوط بھی ہے الحمدللہ۔ جس طرح ہمارے اعمال محفوظ ہیں اسی طرح سے ہمارے عقائد بھی محفوظ ہیں۔ اس موقع سے میں اپنے اہل علم اور علماء سے، مدارس سے خاص طور پر جو ذمہ دارانہ ان سے گزارش کروں گا، یہ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اعمال کے اندر پریکٹیکل رکھا، عملی زندگی رکھی، اور ایک کے بعد ایک کو ہم سکھاتے رہے اعمال، کہ آج 2 کو دنیا 3 نہیں کر سکتی ہے، 3 کو پوری دنیا مل کے 2 نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ ہمارے عقائد بھی مضبوط ہیں، اور عقائد کے پیچھے دلائل ہیں،
وہ ایسے مضبوط ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی ہے. غلطی ہم سے ہوئی کہ اعمال کی طرح عقائد کے تعلیم و تعلم میں ہم نے پریکٹیکل نہیں باقی رکھا. تعلیم و تعلم میں ہم نے تسلسل نہیں باقی رکھا. عقائد کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. ادا نہ کرنے کی وجہ سے آج صورتحال یہ پیش آ رہی ہے کہ قادیانی جب چاہتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں. عقائد کی تعلیم میں مدارس کی چہار دیواری میں کمزوری آئی ہے اور عقائد کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ تو خدا معاف کرے عقائد ہی بچوں کو نہیں سکھائے پڑھائے جاتے تو اس کے پیچھے دلائل کیا دیے جائیں گے. وہ تو ایک اگلا منزل ہے. عقائد کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج بنگلہ دیش میں جگہ جگہ عیسائی دندناتے پھرتے ہیں. عقائد کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے دہریہ ہمارے مسلمان بچوں کو یونیورسٹیوں میں کالجوں کے اندر مشکوک اور متزلزل بناتے پھرتے رہتے ہیں. جو دین اتنا مضبوط ہے کہ اس کا ماننے والا نبی نے 2 رکعت پڑھائی تھی کبھی وہ 3 نہیں پڑھ سکتا, نبی نے 3 پڑھائی تھی کبھی وہ 2 نہیں پڑھ سکتا. آج اسی گھر کا بچہ جب گھر کے دہلیز سے نکل کر یونیورسٹی میں رکھتا ہے قدم, کالج کے اندر تعلیم دینے کے لیے وہ جاتا ہے, تعلیم پانے کے لیے جاتا ہے, تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اتنے مضبوط دین رکھنے والے کو دہریہ جب چاہتے ہیں اس کو اسلام کے بارے میں مشکوک اور متزلزل بنا دیتے ہیں. عیسائی جب چاہتے ہیں اس کو مرتد بنا دیتے ہیں. قادیانی جب چاہتے ہیں اس کو زندیق بنا دیتے ہیں. میرے دوستو, دین ہمارا مضبوط ہے, بچہ پیدا ہمارے گھر میں ہوا ہے, کھاتا ہے ہمارے گھر سے, وراثت ہماری لے گا. وہ کون سی کمی آئی ہے کہ دین مضبوط ہونے کے باوجود بھی, گھر مضبوط ہونے کے باوجود بھی, سسٹم مضبوط ہونے کے باوجود بھی قادیانی ہم سے اچک کے اس کو مرتد بنا دیتے ہیں, عیسائی ہم سے اچک کے اس کو دہریہ بنا دیتے ہیں, دہریہ ہم سے اچک کے اس کو بددین بنا دیتے ہیں, ہمارے دین کے بارے میں اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہی چیز ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ عقائد اول نمبر پر ہے ہمارے دین میں, لیکن اس کی تعلیم کا جو حق ادا کیا جانا چاہیے تھا, معاف کیجئے گا, ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے. آج امام بخاری علیہ الرحمہ کے اس حدیث کے تناظر میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے, مضبوط سبق ملتا ہے کہ نظیر نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے عقائد کے پیچھے جو دلیل ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ پوری دنیا اس کو کبھی توڑ نہیں سکتی ہے. یہ ایک عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, ہر عقیدے کا مسئلہ ہے. ابن مریم, نزول عیسیٰ ابن مریم, ینزل فیکم اخی عیسیٰ ابن مریم حکما عادلا مقسطا. حدیث شریف کے یہ جملے ہیں. قرآن نے طے کر دیا, دلیل مل گئی ہم کو احادیث مبارکہ سے, احادیث نے بھی طے کر دیا کہ ابن مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. لیکن میرے دوستو, علمی احباب, آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آج حالت کتنی کمزور ہو گئی ہے کہ قرآن نے جس کا مصداق طے کیا, حدیث نے جس کا مصداق طے کر دیا ابن مریم کا, آج مرزا قادیانی جیسا کانا دجال وہ کھڑا ہوتا ہے مسلمانوں کے درمیان اور کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میں ہوں, اور قادیانی اس کو آپ کے بنگلہ دیش میں جگہ جگہ منواتے بھی رہتے ہیں. کیا دین ہمارا کمزور ہے؟ دین کمزور نہیں ہے. کمزوری آئی ہے تو ہمارے اپنے اندر کا آئی ہے کمزوری. میرے دوستو, بہت کچھ نہیں کہہ سکتا اس موقع سے, لیکن اتنا ضرور پیغام دوں گا جو آپ میں اہل علم ہے درجہ بدرجہ. میں نہیں جانتا آپ میں کون محدث ہیں کون مدرس ہیں,
मैं नहीं जानता आप में कौन नीचे दर्जे के उस्ताद हैं, ऊंचे दर्जे के उस्ताद हैं, कौन मदरसे का जिम्मेदार है और कौन मकतब का जिम्मेदार है, कौन मस्जिद का जिम्मेदार है, कौन कौम का जिम्मेदार है। बहैसियत मुसलमान होने के मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, दीन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत था, मजबूत है और मजबूत ही रहेगा। कमी हमारे अंदर आई है और वो कमी ये है कि जैसे आमाल में हम तसलसल बाकी रखते हैं, आमाल के तालीम व ताल्लुम में हम प्रैक्टिकल बाकी रखते हैं, इसी तरह से अगर अकायद के तसलसल में हमने मेहनत न की तो याद रखो ये बांग्लादेश आपका दहरिया मुल्क बनते हुए देर नहीं लगेगी। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। गलती हमारे दीन की नहीं होगी, आप याद रखना। मैंने हदीस शरीफ की रोशनी में बहुत मोटे अंदाज में बता दिया है, जिस वक्त में नज़ीर नहीं थी, कोई मिसाल नहीं थी, उस वक्त में इमाम बुखारी ने बता दिया था कि ये हमारा अकीदा गलत नहीं है बल्कि 100% सही है। इसी तरह से हमारे अकायद के पीछे जो दलाइल हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने मुस्तहकम हैं कि हमको हाथ की कुव्वत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, हमें सियासी कुव्वत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, हमें हुकूमतों की कुव्वत नहीं चाहिए, हमें सियासतों की कुव्वत नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे दीन ने हमको जो दीन दिया है उसके पीछे जो अकायद दिए हैं वो इतने मजबूत हैं कि उन मजबूत दलाइल को पेश करके दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े दहरिया को हम कायल कर सकते हैं और बड़े से बड़े कुफ्र के तूफान को का रुख हम मोड़ सकते हैं। ज़रूरत है कि जो हमारे अकाबिर ने हमको कुव्वत दी है इल्मी, हमारे बड़ों ने जो ताकत दी है इल्मी, हमारे बड़ों ने हमारे दलाइल के पीछे जो हमारे अकायद के पीछे जो दलाइल दिए हैं उनको हासिल किया जाए और बच्चों को भी इसी तरह से याद कराया जाए जैसे गिनती और पहाड़े याद कराए जाते हैं। अगर गिनती पहाड़ों की तरह से हम बच्चों को याद कराते इब्ने मरियम का मिस्दाक कौन है, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पैरोकार हमारे बच्चों को कभी भी हमसे उचक के न ले जाते। अगर हम अपने अकायद को दलाइल के साथ याद कराते कि इब्ने मरियम की हैसियत क्या है हमारे दरमियान, तो याद रखो यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज के अंदर हो, हमारे बच्चों को कोई ईसाई कभी उचक के ईसाई नहीं बना सकता है। ये गलतियां हमारी हैं कि हमने उनकी हैसियत को कभी यकीन नहीं दिलाया, दलाइल के साथ नहीं दिलाया, अगर बताया भी तो हमने दलाइल के साथ नहीं दिया। दलाइल दे दिए तो उसकी नज़ीर देना तो बहुत दूर की बात है, दलाइल ही नहीं है, हमने नहीं दिए। आज ये वजह हो रही है कि हमारे बच्चों को जो कोई फिरका, जो कोई तबका जब चाहता है शिकार बना लेता है। शकीलियत का फितना, नया फितना चला हुआ है और फितनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक। उसका फार्मूला सिर्फ दो है कि पब्लिक को उलमा से काट दो, पब्लिक को उलमा से काट दो और आवाम को मदरसों से अहले इल्म से काट दो। आवाम को इल्म से भी काट दो और उलमा से भी काट दो। उनकी दावत का पैगाम ये होता है, मशकूक बनाकर, मुतज़ल्ज़ल बनाकर, इल्मी बखेड़ों में उलझाकर, इल्मी दलाइल में उलझाकर वो करते ये हैं कि आवाम को उलमा से भी और इल्म से भी दोनों से काटना चाहते हैं। आप सब समझ सकते हैं कि ये फितना कितना खतरनाक फितना होगा। आवाम का राब्ता अगर उलमा से कट गया, आवाम का राब्ता अगर अहले इल्म से कट गया, तो मेरे दोस्तों ये पूरी कौम इस तरह बेमाना होकर के रह जाएगी कि इनकी नस्लों का पता बताने वाला भी कोई नहीं होगा। कितना खतरनाक फितना चला हुआ है। ये फितना भी आपके बांग्लादेश में है, उसको शकीलियत का फितना कहा जाता है। गलती बताओ हमारे दीन के अंदर है, कमजोरी हमारे दीन के अंदर है या हमारे अंदर है? अपनी कौम को जो सबक दिया जाना चाहिए था हमने वो सबक नहीं दिया है। अल्लाह ताला हमें अपने दीन का हक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।
इसमें जो कोताहियाँ हमसे हो गई हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाए। मदारिस के अंदर आप कोशिश करें अकायद की तालीम के साथ इल्म कलाम की भी तालीम में इजाफ़ा करें, ताकि अकायद के पीछे जो दलाइल रखे हुए हैं हमारे बच्चे उसको भी समझें। नंबर 2 पर कोशिश करें अपने अवाम को अपने से जोड़ें और उनको मरबूत रखें, ताकि अल्लाह ताला हर तरह की शुरूर व फितन से हमारे कौम को महफूज फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह ताला इस मुल्क के अज़ीज़ को अमन चमन चैन सुकून नसीब फरमाए और हर तरह के फितनों से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल हज़रत मौलाना नसीर अहमद ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि से पढ़िए और जिल्द सानी हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब आज़मी नव्वरल्लाहु मरक़दहु से पढ़िए। अब इसके साथ जो आगे की सनदें हैं वो और इन दोनों बुज़ुर्गों ने हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु से पढ़ी है और उन्होंने हज़रत शेखुल से, उन्होंने हज़रत नानोतवी से। अब वो सिलसिला आगे किताबों में सनद का लिखा हुआ मिल जाता है। मैं अपनी सनद से तमाम अहादीस मुबारका को आप पर हुस्न ज़न रखते हुए इजाज़त देता हूँ। মাদ্রাসার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যেন এই মাদ্রাসাকে আমাদের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করেন। এই মাদ্রাসার সাথে যে যেভাবে জড়িত আছি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা খায়রের সাথে, আফিয়তের সাথে, ইজ্জতের সাথে, বিশেষভাবে যারা আসাতিদে কিরাম আছি আল্লাহ তাআলা এর খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আর আমার হযরতের ব্যাপারে একটা বিশেষ আরজ হলো যে हम हज़रत को अगले दिनों में भी हमारे यहाँ मेहमान इंशाअल्लाह मेहमान के तौर पर कबूल कर लिए हैं इंशाअल्लाह। তো আমরা ইনশাআল্লাহ সামনে হযরতকে পাবো। আজকে একটু সময় কম ছিল, তিনি 3 ঘন্টা থেকে 5 ঘন্টাও কথা বলেন একটা না, কিন্তু এক কথা দুইবার হয় না এবং প্রত্যেকটা কথা দলিল দিয়ে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ হযরতকে পেয়েছি আমরা। আজকে একটু তাড়ার কারণে চলে যাচ্ছেন, অত্যন্ত গভীর কথা বলেছেন। আমরা যারা বুঝি না ইনশাআল্লাহ উলামা একরাম থেকে বুঝে নেব। আর এই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করবেন। এই মাদ্রাসাটা একটা খারাপ হালত থেকে আল্লাহ তাআলা এটাকে উদ্ধার করেছেন। তো আমরা এই নাকার বান্দা, না আহাল বান্দা যারা আছি, আমরা মুরব্বীদের এই জায়গায় আমরা খেদমত করতেছি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের মাধ্যমে এই মাদ্রাসার কোনো ক্ষতি না হয় এমনভাবে খেদমত করার তৌফিক দান করেন। তো আমাদের অনেকেই দোয়া চাইছেন, বিশেষভাবে এমপি সাহেব দোয়া চাইছেন। নতুন এমপি সাহেব হাজি সুলাইমান সেলিম সাহেব, উনি আসার কথা ছিল, তো উনি মেসেজ পাঠিয়েছেন যে একটা জাতীয় একটা প্রোগ্রামে আটকায় গেছেন, এই জন্য আসতে পারেন নাই। সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। আর অনেকেই দোয়া চেয়েছেন দেশ বিদেশ থেকে। আমাদের অনেক মুরব্বীরা অসুস্থ আছে। আমাদের এক ভাই হাজি মতিউর রহমান সাহেব, ওনার ছেলে বিদেশে চিকিৎসার জন্য আজকে অপারেশন হয়েছে। সোয়ারিঘাটের ব্যবসায়ী, এলাকার মুরব্বী, এবং আমাদের অনেক মুরব্বীরা যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। আমাদের এই মাদ্রাসার খায়ার খা যারা ছিলেন, হযরত বিশেষভাবে চাঁদপুরুজুর রহমতুল্লাহ আলাই এবং তার সাহেবজাদা হাজি হাবিবুর রহমান সাহেব, উনিও দেশের বাইরে আছেন। আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে এবং আরও যারা আছেন মুরব্বীরা জীবিত আছেন, আমাদের হাজি আব্দুল কাদের সাহেব আছেন, অনেকে হাজির হয়েছেন, হাজির হতে পারেন নাই। আপনার আব্বা আসছে না, হাজি আব্দুল সামাদ সাহেব আসছেন, এবং আমাদের এই এলাকার মুরব্বী, আমাদের অত্যন্ত মহব্বতের মানুষ হযরত হাজি আখতারউদ্দিন পারভেজ ভাই আছেন। তো অনেকেই পিছনে আছেন, অনেকে দূরের থেকে দোয়া করতেছেন। আল্লাহ তাআলা সকলকে কবুল করেন। তো নাম অনেক লম্বা ফিরিস্তি, এই জন্য বলছি না, আর হযরতের সামনে প্রোগ্রামের জন্য বলছি না। আর আমি বিশেষভাবে দোয়া চাইতেছি, আল্লাহ তাআলা আপনারা অনেকে যারা শুনেছেন দোয়া করেছেন দূর থেকে, অনেকে আজকে এসে বলছেন যে আমাদের মাদ্রাসায় অনেক লম্বা লম্বা খতম হয়েছে, বিভিন্ন মাদ্রাসার ওলামা একরাম এসেছেন। তো সকলের কাছে আমি শুকরগুজার। আল্লাহ তাআলা আপনাদের দোয়ার উসিলায় আমাকে সুস্থতা দান করেছেন, আবার খেদমতে আসার তৌফিক দান করেছেন। তো আল্লাহ তাআলা গুনাহগার বান্দা যদি ইমানদার হয় তো তার গুনাহ মাফের উসিলা হিসাবে যেন এই হাদিস শরীফের
সুসংবাদ অনুযায়ী যেন আমার গুনাহ মাফ করে দেন, এই জন্য দোয়া চাইতেছি। আর বিশেষভাবে দোয়া চাইতেছি এই মাদ্রাসা যারা বানী হজরত ছিলেন, হযরত জফর আহমদ উসমানী রহমতুল্লাহ আলী, হযরত হাফিজ জুজুর পীর জুজুর সদস্য রহমতুল্লাহ আলী, মোহাম্মদ হোসেন সাহেব রহমতুল্লাহ আলী, ওনাদের অনেক সাথীরা ছিলেন, হযরত হেদায়েতুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী, হযরত মুফতি দিন মোহাম্মদ খান রহমতুল্লাহ আলী এবং হযরত মোহাম্মদ আলী চাঁদপুরিজুর রহমতুল্লাহ আলী সহ হযরত দারুল উলুম দেওবন্দের অনেক বড় বড় আকাবিররা এখানে এসেছেন, কদম রেখেছেন। সকলকে আল্লাহ তাআলা তাদের কবরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন, তাদের বাতিনি ফয়েজ এবং রুহানি দোয়া আমাদেরকে দান করেন। এখন ইনশাআল্লাহ হযরত দোয়া করবেন। আর দোয়ার আগে আবারও স্মরণ করায় দিচ্ছি, এই মাদ্রাসাটা মুরব্বীরা প্রথম থেকে এমনভাবে পরিচালনা করেছিলেন এবং মাঝখানে একটু সময় ভিন্ন রকম ছিল, কিন্তু মুফতি আমিন ইসলাম রহমতুল্লাহ আলাইহি এসে আবারও সকল তালেব ইলমদের তালিমের বিষয়টাকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। তো এটা আপনাদের সহযোগিতাই হয়ে থাকে, এখানে সরকারি কোনো দান অনুদান নাই এবং আমরা ইচ্ছা করেও নেই না, আর সরকারের কাছে আমরা চাইও না, তারাও দিয়ে আমরাও চাই না। তো আল্লাহ তাআলা যেন আপনাদেরকে লাগিয়ে রাখেন। এবং যারা ফারেক হয়েছেন আলেম, আর ইজতেমা চলতেছে, ইজতেমার কাবিয়ামের জন্য দোয়া করব। অনেকে ইজতেমার মাঠে চলে গেছেন, অনেক সাথীরা আফসোস করতেছেন আসতে পারেন নাই। তো আর আমরা যারা ফারেক হয়েছেন ওনাদের কাছে, ওনাদের জন্য দোয়া করবেন। ওনারা এতদিন আপনাদের উসিলায় পড়ালেখা করেছে, তো এখন যেন আপনাদের জন্য উম্মতের জন্য খেদমত করতে পারে, উম্মতের কাজে লাগতে পারে, এজন্য তাদেরকে কবুল করেন, এজন্য দোয়া করবেন। হযরত দোয়া করবেন। লাইটগুলো অফ করে দিলে ভালো হয়, লাইটগুলো অফ করে দেন, সবগুলো লাইট অফ করে দেন তাড়াতাড়ি। সংক্ষেপে দোয়া হবে। দোয়ার আগে মুরব্বিদের ইসালে সাহাবার উদ্দেশ্যে 3 বার সূরা ইখলাস পড়ি, আগে দুরূদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল মুআলা। আর হযরত অনেক ভারী একটা জিম্মাদারি পালন করতেছেন, যেটার পিছনে আন্তর্জাতিক শত্রু, অনেক বড় বড় শত্রু আছে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা যেন ওনাকে আফিয়তের সাথে সমস্ত সফরের মধ্যে হযরতকে এলিমের মধ্যে বরকত দান করেন, নেক হায়াত দারাজ করেন। এই জন্য দোয়া করব, সব ধরনের বদনজর থেকে হেফাজত করেন, আমাদের সকলকে সব ধরনের মুসিবত থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন। এবং আমাদের এই মাদ্রাসার সর্বশেষ মুরব্বী মুজাহিদি মিল্লাত মুফতি আমিন ইসাবুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি তার উসিলায় এই মাদ্রাসায় একটা নাজুক পরিস্থিতি থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন, অনেক কুরবানি করেছেন, আপনারা শুনেছেন। ওনার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করব ইনশাআল্লাহ। এবং আমাদের মাদ্রাসার আশপাশে পড়োশি অনেক মুরব্বীরা ইন্তেকাল করেছেন, ওনাদের পরিবার থেকে দোয়া চাওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সকলকে মাগফিরাত দান করেন। এখন দোয়া হবে, লাইটগুলো অফ করে দেন না। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुज़र फरमा दीजिए। ये करीम आका अपने करम का, अपने फ़ज़ल का, अपने लुत्फ़ एहसान का मामला फरमाते हुए इस इदारे को बेहद कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इसमें खैर व बरकत नसीब फरमाइए, अल्लाह इसका फ़ैज़ आम और ताम फरमाइए। ये अल्लाह इस इदारे के मुंतज़मीन मुझसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपने करम का, अपने फ़ज़ल का, अपने लुत्फ़ एहसान का मामला फरमाते हुए अपनी जानिब से उनको जज़ाए खैर आता फरमाइए। ये अल्लाह आप भी इनको अपनी मर्ज़िया से नवाज दीजिए, मोहब्बत फरमा लीजिए। ये करीम आका अपने करम का, अपने फ़ज़ल का, अपने लुत्फ़ एहसान का मामला फरमाते हुए हमें और हमारी नस्लों को ईमान पर कायम व दायम रखिए। हमें और हमारी नस्लों को ईमान पर कायम व दायम रखिए। हमें और हमारी नस्लों को ईमान पर कायम व दायम रखिए। अल्लाह इस रास्ते में जो हमसे कोताहियाँ हुई हों, होने वाली हों, उन सब से दरगुज़र फरमा दीजिए। ये करीम आका इसमें कितने बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, उलमा भी हैं। ये अल्लाह ये सब हाथ उठाए हुए हैं। अल्लाह आपके दरबार में आपके रहम की भीख मांगते हैं, आपके करम की भीख मांगते हैं। ये करीम आका अपने करम की भीख हमें इनायत फरमा, अपने रहम की भीख हमें इनायत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी नस्लों में खैर मुक़द्दर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी नस्लों में खैर मुक़द्दर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी नस्लों में खैर मुक़द्दर फरमा दीजिए।
یا اللہ ایمان اور عمل صالح مقدر فرما دیجئے، یا اللہ ایمان اور عمل صالح مقدر فرما دیجئے، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجئے۔ اے کریم آقا ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، نفس اور شیطان نے بہت بہکایا ہوا۔ اے میں کریم آقا ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے اللہ ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے کریم آقا تیرے اس ادارے سے اللہ بہت سارے اللہ والے جا چکے ہیں، اللہ حافظ حضور صاحب آپ کے حضور میں ہیں، اللہ ایک سے ایک نے بندے گئے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اللہ ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ نسلوں کی تربیت میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی اللہ درگزر فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اور ان کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جن جن لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اے اللہ ان کے حقوق کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں حقوق کی ادائیگی میں سلیقہ نہیں، شعور نہیں، احساس نہیں، اے اللہ ہمیں سلیقہ اور شعور بھی عنایت فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ اس ادارے کے بانیین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، اللہ اس کے کارکنان اور معاونین جہاں کہیں بھی اللہ انہیں خیر و عافیت نصیب فرمائیے، اللہ اس ادارے کے جو معاونین ہیں مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، جو لوگ جس طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرما دیجئے، اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرما دیجئے، اللہ دعاؤں کے لیے بے شمار لوگوں نے کہا ہے، ہزاروں کی لسٹ اور فہرست ہے، اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگا اس میں ہمارا بھی حصہ لگا دیجئے، جن جن برائیوں سے پناہ مانگی اللہ ان سب سے ہم سب کو بچا لیجئے، اے اللہ ہم نے جو نہیں مانگنا چاہیے تھا اے اللہ وہ بھی مانگنے کی توفیق دیجئے، بن مانگے بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے علم و عمل کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما دیجئے، اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما دیجئے، اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرما دیجئے، اے کریم آقا اپنے کرم کا، اپنے فضل کا، اپنے لطف و احسان کا معاملہ فرماتے ہوئے ہمارے علم و عمل کو قبول فرما لیجئے، اپنی رضامندی نصیب فرما دیجئے، اس میں جو کوتاہیاں ہوئی ہو یا ہونے والی اللہ ان سب سے ہمیں معاف فرما دیجئے، بچا لیجئے، اے کریم آقا ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجئے، تحفظ ختم نبوت کے جو شہداء اور خدام دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو زندہ ہیں جہاں کہیں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمارا یہاں آنا یہاں والوں کے لیے باعث خیر و برکت بنا دیجئے، یہاں والوں کو ہمارے لیے باعث خیر و برکت بنا دیجئے، اے کریم آقا ہمارے اس سفر کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے نفس اور شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے اللہ ان کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے محبین مخلصین دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ ان سب کو خیر و عافیت نصیب فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة النبي الكريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔